अस्सलामु अलैकुम सामीन। दारुशऊर ऑडियो बुक सीरीज़ की किताब पुरजोश ज़िंदगी गुजारें के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसके मुसन्निफ़ हैं नॉर्मन विंसेंट पेल और इसकी मुतरजिम है नुसरत जावेद। आप जानते हैं कि दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक सीरीज़ में एक जाना माना नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आइंदा अपडेट से बर वक्त आगाह हो सके। ज़ेर नज़र किताब का बाब नंबर 9 आज हम मुताला करेंगे, जिसका उन्वान है परेशान क्यों हो, दबाव को कैसे बर्दाश्त किया जाए। तो आइए आगाज़ करते हैं। अगर आपको अपनी जिम्मेदारियों को एक लंबे अरसे तक पूरा करते रहने के लिए अपनी कुव्वत मुस्तहकम रखनी हो तो आपको इस नाजुक लेकिन ताकतवर निज़ाम जिसे इंसानी शख्सियत कहते हैं कि वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जैसे इंजीनियर्स अपने इंजनों को देते हैं। आप एक नया इंजन ख़रीदते हैं लेकिन वो इंजन आप खुद ही हैं। अगर नाकाम हो जाए तो आप इसे दोबारा तख्लीक नहीं कर सकते और दबाव इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह होता है। टेंशन आजकल एक अवलीन मसला है। बज़ाहिर बढ़ते हुए तनाव ने कुत्तों को भी मुतासिर किया है, क्योंकि लॉस एंजलिस से जारी होने वाले एक मकामी अखबार में एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें एक एरेडियल, जो कि एक बहुत खौफनाक कुत्ते की किस्म है, के बारे में बताया गया, जिसकी इस वक्त मौत वाक़ हो गई जब दो छोटे कुत्ते उस पर भौंके। वो कुत्ता बहुत आला नस्ल का था। टेंशन यानी आसाबी तनाव एक आलमी मसले की हैसियत इख्तियार कर चुका है। न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून के पेरिस एडिशन में एक तहकीकी मकाला शाया हुआ जिसमें कहा गया कि पेरिस में ट्रैफिक की ज़्यादती के बाइस पुलिस एहलकारों के दिल और आसाब मुतासर हो रहे हैं। इसमें मज़ीद लिखा गया है कि पेरिस के 8,500 पुलिस एहलकारों में बेशतर एहलकार फ्रांसीसी दारुल खिलाफे की आसाब शिकन ट्रैफिक के बाइस दिल के अमराज का शिकार हो चुके हैं। इनमें से रोज़ाना तकरीबन 2500 एहलकार एक पूरा दिन सीटियां बजाने और पेरिस की सड़कों पर अपनी सफ़ेद छड़ियों से इशारे करने के आसाब तोड़ काम के बाद अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर होते हैं। मैंने हाल ही में एक अखबार में जहनी सुकून से भरे टायरों की फ़रोख्त का इश्तहार पढ़ा, जो कि ना फटने वाले टायरों के हवाले से था। इससे मुझे एक बात याद आई जो एक रबर साज कंपनी ने कही थी। उसका कहना था कि उसकी सनत इस वक्त तक पायदार टायर नहीं बना पाती जब तक टायरों को सड़क पर लगे झटकों के खिलाफ मज़ाहमत करने के बजाय उन्हें जज्ब कर लेने के लिए डिज़ाइन ना किया जाए। वक्त आ गया है कि अब हम टेंशन से लड़ने के बजाय उसे जज्ब करना और पुरसुकून रहना सीखें। बहुत से लोगों ने अंदरूनी सुकून को तकवीत देना और टेंशन के बगैर जीना सीख लिया है। एक दफ़ा जहाज़ में दौरान सफ़र एक मसरूफ़ कारोबारी शख्सियत से मिला जो मुसलसल तवानाई के डायनमो जैसी है। उसका रोज़मर्रा का मामूल अक्सर वक्त की कमी का शिकार रहता है। उसकी कई एक जिम्मेदारियां हैं और उसे बहुत सी सरगर्मियों के लिए हिदायत देना होती हैं, लेकिन वो अपने आप को गैर मामूली ताकत और मुतासिर कुन आसानी से संभाले रखता है। जब मैंने उससे इन सब बातों का राज पूछा तो उसने जवाब दिया, मैं बस हर दिन की शुरुआत और इख्तिताम पुरसुकून तरीके से करता हूँ। अपने तरीके की वजाहत करते हुए उसने कहा, मैं हर सुबह और शाम अपने आप से 3 बातें करता हूँ और मैं मुराकबा करते हुए दोहराता हूँ। इनमें से एक कन्फ्यूशियस की है, जिसका कहना था, बरतर आदमी बनने का रास्ता 3 मंजिलों से होकर गुजरता है, जिनमें से पहली पाकबाजी यानी इंसानी ज़हनी अबतरी से पाक हो, दूसरी अक्लमंदी यानी इंसान इबाहम के चुंगल से आज़ाद हो, और तीसरी बहादुरी यानी इंसान डर को जीत चुका हो। दूसरी रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन की नसीहत है कि ज़िंदगी की ज़ीन पर ढीले ढाले अंदाज में बैठो, और तीसरी 16वीं सदी के इसरार सेंट ट्रेसा से महफूज है कि किसी भी चीज़ को इजाज़त ना दो कि वो तुम्हें परेशान करे और ना ही डराए। सिवाय खुदा के हर चीज़ गुजर जाती है, खुदा अकेला ही काफ़ी है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तुम्हें यकीन है कि हर दिन के आगाज़ और इख्तिताम पर ज़हन को मजहबी और फ़लसफ़ियाना सोचों से भरने के बाद टेंशन पर काबू पाया जा सकता है। उसने बताया, और आप लफ्ज़ मजहबी को हज़फ भी कर सकते हैं। टेंशन पर काबू पाने की एक और बेहतरीन तकनीक, जैसा कि मैंने गुज़श्ता बाब में ज़िक्र किया था, खामोशी की मशक है। हर रोज़ दिन के किसी भी हिस्से में मुकम्मल खामोशी में कुछ वक्त गुजारें, क्योंकि खामोशी में ज़ख्म भरने की ताकत होती है। एक खामोश जगह जाएं, कोई बात ना करें, कोई काम ना करें। अपने जहन को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक मुमकिन हो हर तरह के ख्यालों से पाक करें। जिस्म को साकिन रखें और मुकम्मल खामोशी को बरकरार रखें। विलियम जेम्स ने कहा था,
اپنی خاموشی کی طاقت کو بڑھانا اتنا ہی اہم ہے جتنا تقریر کی طاقت کو۔ اور کارلائل کا کہنا ہے، خاموشی ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں عظیم چیزیں خود کو ایک ساتھ مربوط کرتی ہیں۔ ہمارے ذہنوں سے تناؤ زدہ سطح سے نیچے گہرے ذہنی درجات میں گہرا سکون بستا ہے۔ جیسے سمندر کی سطح کے نیچے بہنے والی لہریں پرسکون اور خاموش ہوتی ہیں، چاہے سطح پر کیسے ہی طوفان کیوں نہ ہو۔ خاموشی، اگر آپ اس کی اتنی مشق کریں کہ اس کے استعمال میں ماہر ہو جائیں، تو اس میں ذہنی اور روحانی اور اس اندرونی مرکز تک گھس جانے کی صلاحیت ہوتی ہے جہاں اللہ کا مرہم لگاتا سکون حقیقتاً محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ میرے ایک دوست کو ایک مسئلہ ہوا جو کئی دنوں سے ذہنی طور پر پریشان کر رہا تھا۔ اس نے تخلیقی روحانی سکون کی مشق کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اکیلا اپنی مذہبی جگہ پر گیا اور مکمل سکوت میں کافی دیر بیٹھا رہا۔ بظاہر اس نے صرف خاموش رہنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے اپنے مسئلے کو ذہنی اور روحانی خاموشی کی گہرائی میں پھینک دیا اور اپنے مسئلے کی تفصیلات سوچنے کے بجائے خدا کی رحمت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے ایسا لگا کہ اس کی سوچ میں وضاحت آ گئی ہے اور اس پرسکون جگہ کو چھوڑنے سے پہلے ایک حل اس کے ذہن میں پیدا ہونے لگا تھا جو صحیح تھا۔ بہت سے لوگوں نے خاموشی کی اس اشتراکی اور معاون مشق سے گہرا اثر محسوس کیا ہے۔ ایک کاروباری شخصیت کے مطابق اس خاموشی کے عرصے میں اسے اپنی کمپنی کے پروڈکشن سے متعلقہ ایک پیچیدہ مسئلے کا جواب مل گیا۔ اصل بات یوں تھی کہ وہ اور اس کے کچھ افسران اس مسئلے کے حل کے لیے نیو یارک میں ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آئے۔ ان کی میٹنگز جمعہ اور ہفتہ کے سارا دن چلتی رہیں اور وہ اتوار کی صبح ناشتے پر دوبارہ ملے، لیکن کوئی حل تلاش نہ کیا جا سکا۔ مسئلہ واقعی الجھاؤ بھرا تھا اور وہ لوگ پریشان اور تھکن سے چور تھے۔ اس مقام پر ہمارے دوست نے اعلان کیا کہ وہ اپنی مذہبی جگہ جا رہا ہے۔ روایتی خاموشی کا دورانیہ چل رہا تھا اور حاضرین کو درجہ ذیل ہدایت دی جا رہی تھی کہ اپنے مسائل خدا کے حوالے کر دو۔ انہیں ذہنی شعور میں تھوڑی دیر کے لیے سوچو، صرف اتنی دیر تک کہ یہ پوری طرح سمجھ میں آ جائیں، اور پھر ان کا حل خدا کے طریقے پر سوچو جو کہ صحیح طریقہ ہے۔ پرسکون ہو جاؤ اور یقین رکھو کہ خدا کا مرہم بھرا سکون تمہارے ذہن کو چھو رہا ہے اور رکاوٹیں جو آگے بڑھنے سے روک رہی تھیں ہٹ گئی ہیں۔ اس تھکے ہوئے اور پریشان آدمی نے دی گئی ہدایت پر عمل کیا۔ ظاہری سی بات ہے، اس کے ذہن میں وہ تمام حقائق جو اس کے کاروباری مسئلے کو سمجھنے اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے ضروری تھے موجود تھے، لیکن ان تمام حقائق کو مناسب طرز پر ترتیب نہیں دیا گیا تھا۔ اپنے ذہنی تناؤ کے باعث وہ اس مسئلے کے اجزائی محرکات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگرچہ مسئلے کا حل اس کے لاشعور میں سارا وقت چھپا ہوا تھا، لیکن جب تک وہ تخلیقی خاموشی سے زیر اثر نہیں آیا، مسئلے کا حل بھی شعور کی سطح پر ابھر کر نہیں آیا تھا۔ بعد کے تجربے کے بارے میں بتاتے ہوئے اس نے کہا، بالکل صحیح جواب، ایک دم گھڑا ہوا اچانک میرے ذہن میں آ گیا۔ دباؤ نے اسے مضبوط رکاوٹ سے اندر ہی کہیں دبا دیا تھا اور یہ اوپر نہیں آ سکا، لیکن روحانی خاموشی نے اسے باہر نکال دیا۔ ذہنی دباؤ ہمیشہ ذہن کے گرم ہو جانے کا باعث بنتا ہے، اور جب ذہن گرم ہو تو یہ صحیح طرح سے نتائج نہیں دے پاتا۔ پوری طرح مستعد ہونے کے لیے ذہن کو پوری طرح ٹھنڈا رکھنا ضروری ہے۔ آپ کو اپنے ذہن سے سوچنا چاہیے، جذبات سے نہیں۔ آپ کے تمام مسائل کا تخلیقی حل آپ کے اپنے تحت الشعور میں ہے۔ تخلیقی خاموشی کی مشق ایسا کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ آپ کے اندر موجود اس بنیادی بصیرت کو متحرک کرے گی جو خدا نے آپ کے اندر ہی چھپائی ہے اور جسے آپ زیادہ مستعدی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس طرح کی روحانی خاموشی کی تکنیکوں کے ذریعے اپنی پریشانیوں پر قابو پانا اور کنٹرول کرنا سیکھ رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال ایک نوجوان کی ہے جسے اپنے کاروباری فرم کے سب سے مشکل گاہک کے ساتھ ڈیل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اسے یہ ذمہ داری اس لیے دی گئی کہ وہ مزاحیہ حد تک پیدا شدہ مشکل صورتحال کو کنٹرول کرنے میں ماہر تھا۔ اس کا طریقہ انتہائی دلچسپ تھا۔ ایک مشکل انٹرویو کے لیے تیاری کرتے ہوئے وہ روحانی مراقبے کا اصول استعمال کرتا۔ ایک دن فرم کا سب سے مشکل گاہک آنے والا تھا اور اس گاہک کے آنے سے پہلے وہ آج پہلی دفعہ ڈیل کرنے والا تھا، لہٰذا وہ عام دعا اور مراقبے کے لیے ایک سٹور میں چلا گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا سیدھا اپنے باس سے ٹکرایا۔ تم اندر کیا کر رہے تھے؟ اس کے باس نے پوچھا، جو ایک شکی قسم کا انسان تھا۔ میں خاموشی سے دعا اور مراقبہ کر رہا تھا، اس نوجوان نے جواب دیا۔ باس نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، اچھا کام ہے، ہمیں دعا کیوں کرنی چاہیے؟ تھوڑی ہی دیر میں ایک مشکل قسم کا گاہک ملنے مجھ سے آ رہا ہے، نوجوان نے ایک شخص کا نام لیتے ہوئے وضاحت کی، اور میں سکون اور گہری بصیرت تلاش کرنا چاہتا تھا۔ قدرتی طور پر باس نے اسے گاہک کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے دیکھا جسے وہ خود بھی جانتا تھا کہ کافی مشکل آدمی ہے۔ اس نے اپنے ملازم کی ایمانداری، خلوص، سمجھداری اور مضبوطی کا مشاہدہ کیا۔
بعد ازاں اس نے احمقانہ ہنسی سے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ اس کے خلوص پر شک نہیں کر رہا، شاید مجھے تمہارے ساتھ اس دعائیہ تکنیک میں شامل ہونا چاہیے۔ تھوڑا حیران کن ہے کہ اس نوجوان کو اس قدر ذمہ داری والا کام سونپا گیا۔ اس کی کامیابی میں تخلیقی روحانی سکون کے ذریعے حاصل کیے جانے والے پرسکون کنٹرول کا بہت بڑا حصہ تھا۔ جب تک آپ اس مہارت کو سیکھ نہیں لیتے، آپ کو اس دباؤ کے تحت کام کرنا پڑے گا جو بہت سی اعصابی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ ایک پین امریکن DC-6B طیارے کے کپتان نے مجھے بتایا کہ ٹیک آف کے وقت اس بھاری طیارے کو زمین سے اٹھانے کے لیے ہر انجن کو پورے 2500 ہارس پاور تک چلایا جاتا ہے، لیکن ہوا میں بلند ہوتے ہی پائلٹ کو فوراً فی انجن 18,000 ہارس پاور پر واپس آنا پڑتا ہے تاکہ لمبی اڑان بھری جا سکے، اور جب جہاز کی رفتار دھیمی ہوتی ہے اور رخ سیٹ ہو جاتا ہے تو طاقت کو مزید 1200 تک کم کر دیا جاتا ہے، اور لمبی پروازوں کے دوران تو 1000 ہارس پاور تک بھی کم کر دیا جاتا ہے۔ پائلٹ نے وضاحت کی کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ انجنوں کو پوری طاقت کو 2 منٹ سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ اگر انہیں پوری رفتار سے 2 منٹ سے زیادہ چلایا جائے تو موٹروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یقیناً زندگی میں کئی ایسے لمحات آتے ہیں جب مسائل ہماری مکمل جذباتی طاقت اور توانائی کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہموار چڑھائیوں اور لمبی اڑان کے لیے اس میں کمی کرنا بھی سیکھنا ہوگا، اور یقیناً ہماری توانائیاں اس وقت محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک ہم ٹینشن کے ذریعے اپنی موٹروں کو پوری رفتار سے چلاتے رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کارگر جذباتی کنٹرول روحانی ذرائع سے ہی حاصل ہوتا ہے، چند سال پہلے میری ایک ایسے آدمی سے جسے میں ذاتی طور پر کبھی نہیں ملا فون پر کافی دفعہ بات چیت ہوئی۔ وہ مجھے اکثر فون کرتا رہتا اور ہمیشہ ٹینشن اور بیزاری کی شکایت میں مبتلا رہتا۔ ہر دفعہ میں اسے تسلی دیتا اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے فون کرنے کا سلسلہ روز بروز بڑھتا گیا۔ وہ مجھ پر انحصار کرنے لگ گیا تھا اور میں اس کے لیے کوئی نفسیاتی معالج بنتا جا رہا تھا۔ ظاہری بات ہے کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہر شخص کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے اور اپنی مشکلات پر خود کو قابو پانا چاہیے، میں جانتا تھا کہ مجھے اس پریشان آدمی کو اللہ کی طرف راغب کرنا ہوگا اگر وہ اپنی پریشانی کا مستقل علاج چاہتا ہے۔ مجھے کچھ ایسا بتاؤ جو مجھے پریشان ہونے سے بچا لے۔ وہ مایوسی کی حالت میں مجھے فون کرتا رہا۔ سکون حاصل کرنے کا واحد علاج مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میں فون اٹھاؤں اور تمہارا نمبر ڈائل کروں، اس نے قابل رحم حالت میں وضاحت کی۔ ایک دن جب اس نے مجھے فون کیا، میں نے اسے کہا، مجھے فون کرنے کے بجائے تم اس کتاب کو فون کیوں نہیں کرتے جو تمہارے قبضے میں ہے؟ اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا اور تمہارے پیسے بچیں گے۔ اس نے متجسس انداز میں پوچھا۔ میں نے اسے ایک مذہبی کتاب اور اس میں موجود پریشانیوں سے متعلقہ باتوں کا حوالہ دیا جو کہ اس کی پریشانی ختم کر سکتی تھی۔ جب کبھی تمہیں نیند نہ آئے اور ٹینشن اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاؤ، صرف اس کتاب کو فون کرو اور اس کی آیات کو پڑھو۔ زندگی میں بہت سے مواقع پر میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ پریشانی اور شرمندگی میں گہرا تعلق ہے۔ ایک شخص یہ کہے گا، اس نے چند ایک ساتھ چھوڑ کر باقی ماندہ زندگی بہت اچھی گزاری ہے، اور یقیناً ایسا لگے گا کہ اس کے جذباتی نظام کو ابتدائی باقاعدگیاں بہت پہلے جذب کر لینی چاہیے تھیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وہ شخص ان جذباتی بے قاعدگیوں کو لٹکا کر رکھتا ہے اور انہیں جذب نہیں ہونے دیتا۔ وہ بے قاعدگیاں یعنی شرمندگیاں ذہنی شعور میں ناسور کی طرح رچ بس جاتی ہیں۔ لاول تھامس نے ایک دفعہ ایک ایسے دلچسپ آدمی کی کہانی سنائی جو نیو انگلینڈ کے ایک دندان ساز کے پاس علاج کے لیے گیا۔ چھوٹی ڈرل مریض کے منہ میں ٹوٹ گئی۔ دندان ساز کا خیال تھا کہ اس نے سارے ٹکڑے نکال لیے ہیں، لیکن قریباً 15 سال کے بعد مریض نے اپنے کندھے میں درد کی شکایت محسوس کی۔ ایکس رے رپورٹ سے کندھے کے بالائی حصے میں ایک چیز کی نشاندہی ہوئی جو کئی سال پہلے ٹوٹی ہوئی ڈرل کا ایک ٹکڑا تھا۔ بالکل اسی طرح شرمندگی کا ایک ٹکڑا تحت الشعور میں کہیں جا گھستا ہے۔ بعد ازاں ہو سکتا ہے کہ انسان کو اپنے جذباتی اور نفسیاتی عارضوں کے اس چھوٹے سے سبب کے بارے میں کچھ یاد ہی نہ آئے جب تک کہ اس کا روحانی آپریشن نہ کیا جائے۔ تب ٹینشن کم ہونے لگتی ہے اور جذباتی، روحانی، یہاں تک کہ جسمانی صحت لوٹ آتی ہے۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ٹینشن صرف شرمندگی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ کئی ایک وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ زندگی کی مختلف دباؤ، اس کے وزن اور بڑھتی ہوئی مشکلات کا امتزاج ذہن پر اس قدر وزن ڈالتا ہے کہ ٹینشن پیدا ہونے لگتی ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں پھر روحانی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حقیقت کی بیشتر مثالوں میں سے ایک تھوڑی خاص ہے۔ ایک مرتبہ مجھے ویسٹرن سٹی میں تقریر کرنے کے لیے جانا تھا اور ہوٹل کی لابی میں میرے ایک ایسے صاحب سے ملاقات ہوئی جنہیں میں بہت تھوڑا جانتا تھا۔ ان کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور وہ مردانہ وجاہت، صحت مند تصویر کا قابل ستائش نمونہ نظر آتے تھے۔ انہوں نے
अपनी बीवी का मुझसे तारुफ करवाया, जो कि खूबसूरत खातून थी, शायद उम्र में अपने मियाँ से 2 साल छोटी रही होंगी। मैंने उन साहब से रस्मी सवाल पूछा कि वो कैसे हैं, जो शायद एक गैर ज़रूरी सवाल था, क्योंकि वो यकीनन बहुत अच्छी हालत में थे। फिर मैंने उनकी बीवी से यही सवाल पूछा, जो शायद एक गलती थी, क्योंकि उसने मुझे कुछ ज़्यादा ही संजीदगी से ले लिया और मुकम्मल तफ़सील से मुझे बताने लगी कि वो कितनी परेशान है। उसका शौहर, जो ग़ालिबन गुज़श्ता कई मौक़े पर इस नाखुशगवार तकरीर को सुन चुका था, मुझे चंद मिनट में वापस आने को कहकर वहाँ से हट गया। उसने चंद ऐसी बातें बताईं जिनसे वो परेशान होती और खौफज़दा रहती है। उसे एक फ़ोबिया ये था कि उसका शौहर, जो बज़ाहिर सेहतमंद दिखाई देता है, हमा वक्त हार्ट अटैक की ज़द में है, क्योंकि उसके शौहर की उम्र के लोग जो इतनी ज़िम्मेदारियाँ सँभालते हैं, जल्दी मर जाते हैं। वो इस कदर घबराई हुई थी कि उसके चेहरे से यूँ लग रहा था जैसे उसकी उम्र के लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं। उसने वाक़ई मुझे बताया कि वो अक्सर रातों को उठकर उसे कान लगाकर सुनती है कि आया उसे सांस भी आ रही है या नहीं। उसने मुझे मज़ीद बताया कि उसके चेहरे पर हर वक्त चुटकियाँ कटती रहती हैं। उसने मज़ीद बताया कि उसकी आंखें हर वक्त आग के मानंद जलती रहती हैं। मुझे बज़ाहिर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा कुछ है या उसकी आंखों में सुर्खी है। फिर एक अजीबो-गरीब वाक़या हुआ। चूँकि उसका शौहर अभी तक वापस नहीं आया था, मैंने मशवरा दिया कि हम बाहर सहन में बैठते हैं। मैंने अचानक ही उससे पूछ लिया, क्या तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है? उसने हाँ में जवाब दिया। तो मैंने कहा कि अगर आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं तो आपके हालात बदल सकते हैं। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया था कि उसे बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं है, उसकी बीमारी की असल वजह उसकी गलत सोच है। वो इस बात पर रज़ामंद हो गई और उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुकम्मल अकीदे के और यकीन के साथ उसकी मशक़ करेगी और मौके की मुनासिबत से काबिल गौर बसीरत थी। फिर मैंने वजाहत की, चूँकि तुम्हारी टेंशन काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और इस बात की तरफ इशारा किया कि ज़हन ऐसे तसव्वुर को तर्क करने से इनकार करते हुए इसी सोच को अपनाए रखेगा, तावक्ते के एक मज़बूत सोच या खूबसूरत तसव्वुर इसकी जगह ना ले ले। वो ताकतवर तसव्वुर जो हम चाहते थे वो इसकी जगह ले ले। वो अल्लाह ताला की मौजूदगी को तस्लीम कर ले और इस बात को ज़हन में बिठा ले कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर ना तो कोई ज़िंदा रह सकता है और ना मर सकता है। लिहाजा मैंने उसे मशवरा दिया कि वो मेरे साथ साथ इन बातों को ऊंची आवाज़ में दोहराए। अल्लाह मेरे साथ है, वो मेरे दिल और दिमाग और रूह को अपनी पुरसकून रहमत से भर रहा है। ये दोहराते हुए उसे इन बातों को अपने जहन में रासिख करना है। पहले पहल मैंने महसूस किया कि रफ्ता रफ्ता इसका अंदाज मस्बत होता जा रहा है। उसने इन अल्फाज को बतदरीज ऊंची आवाज़ में दोहराना शुरू कर दिया। जैसे ही अल्फाज दोहराने से मुझे अल्लाह की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसे भी ये एहसास होने लगा। फिर मैंने एक अजीब मंजर देखा कि कोई जादू हो गया है। उसके चेहरे पर रौनक आ गई और उसका चेहरा चमकने लगा। इस वक्त उसका चेहरा इंतहाई खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे से बेजारी की तह उतर गई थी। चेहरे की चुटकियों और आंखों की जलन अब कैसी है? मैंने पूछा। अब ना तो मेरे चेहरे पर चुटकियां काटी जा रही हैं और ना ही कोई आंखों में जलन है। उसने बताया। अब मैं खुद को बहुत पुरसकून महसूस कर रही हूँ। मैं जानता था कि ये हालत आर्जी भी हो सकती है, इसलिए मैं ये चाहता था कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद होने से रोकूं। इसलिए मैंने कहा, इन बातों को अक्सर औक़ात दोहराती रहा करो, अपने अकीदे को पुख्ता रखो, मुझे यकीन है इस अमल से तुम खुश रह सकती हो। कुछ अरसे बाद उसके शौहर से मुलाकात एक कन्वेंशन में हुई जहाँ मुझे तकरीर करना थी। उसने मुझे बताया, मेरी बीवी का आपने जो रूहानी इलाज किया है, इससे उसमें बहुत तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं। जब वो एक लड़की थी तो वह बहुत खूबसूरत थी, हमेशा खुशो खुर्रम और ईमान की दौलत से मालामाल थी। हर कोई उसके ज़बरदस्त जोश की वजह से उससे मोहब्बत करता। हमें कुछ मुश्किलात और परेशानियों और मायूसियों का सामना करना पड़ता था। ज़िंदगी थोड़ी सख्त हो गई। इस दौरान हम मज़हब से भी दूर होते गए और आखिरकार वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई और उसकी ऐसी हालत हो गई जैसे आपने उस दिन देखी थी। लेकिन अब उसने बहुत हद तक इस हालत को सुधार लिया है, जिसकी वजह वो पिछले माह से काबिल रहम हालत में थी, लेकिन अब वो रफ्ता रफ्ता ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी है। उस औरत में तब्दीली इस वजह से रोनमा हुई क्योंकि उसके अंदर टेंशन से कहीं ज़्यादा मजबूत क़ुव्वत यानी मजबूत अकीदे की ताकत पैदा हो गई और इस पुख्ता अकीदे की वजह से उसे इत्मीनान हासिल हुआ। ये बहुत जानदार बात थी और इसे जानना ज़रूरी है कि ज़हनी परेशानी की वजूहात टेंशन, दबाव और सख्त मेहनत के अलावा कुछ और भी हो सकती हैं। जैसा कि मंदरजा वाला खातून के वाक़े से ज़ाहिर होता है कि टेंशन बाज़ औक़ात पुराने और बज़ाहिर दफ़नशुदा एहसासात से भी पैदा हो सकती है, जिनसे कोई दुःख वाबस्ता हो। हम कभी-कभार ही मौजूदा परेशानियों और गुज़श्ता परेशानियों के दरमियान राब्ता ढूँढने के लिए हाल और माज़ी को जोड़कर देखते हैं। लेकिन परेशानी से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए आपको इस पछतावे के इम्कानात को ढूँढना चाहिए, जो कि इसमें असरअंदाज़ होते हैं। एक नौजवान ने मुझसे मशवरा लिया जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार था। उसका कहना था, मैं एक रबड़ बैंड की तरह तन्हा हुआ हूँ।
اس کی ٹینشن اس قدر زیادہ تھی کہ وہ ایسا محسوس کرتا تھا کہ کسی بھی لمحے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کا طبی معائنہ کروایا گیا، وہ بھی کچھ خاص بہتر نہ تھا، لیکن اسے کوئی سیریس جسمانی بیماری نہ تھی۔ یہ اس کے اندر کا شدید دباؤ تھا جو اسے تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے اسے گفتگو کرتے ہوئے اور تمام واقعات کو مد نظر رکھ کر اس کی پچھلی زندگی کا تجربہ کیا۔ پھر میں ایک ایسے لڑکے سے ملا جو اس کے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ وہ دوران تعلیم باقاعدہ اسکالرشپ بھی حاصل کرتا تھا۔ اب اس لڑکے کی حالت کافی قابل فہم تھی، کیونکہ جب وہ ایک اچھی کمپنی کے سیلز کے محکمے کا سربراہ تھا اور وہ اپنے تمام ساتھیوں سے آگے نکل گیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی پریشانی کا شکار تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ اس کی ٹینشن کی اصل وجہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ شدید مخالفت ہے جو کہ ایک دوسرے شخص کے ساتھ جھگڑے کا باعث بنی ہے۔ میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا، لیکن میں اسے شدید نفرت کرتا ہوں۔ یہ اس کے اندرونی شدید غصے کا اظہار تھا اور میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنی بات جاری رکھے۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ اس کی ساری زندگی دراصل دوسروں سے مقابلہ کرتے ہوئے گزری ہے اور اس سے اس کے اندر نفرت اور احساس کمتری کے جذبات پیدا ہو گئے ہیں۔ مجھے اس مثال میں بہت دلچسپی محسوس ہوئی اور میں نے اپنے میز سے ایک ربڑ بینڈ اٹھایا اور اسے ممکنہ حد تک کھینچا اور اسے ادھر پکڑا دیا۔ یہ دوبارہ اصلی حالت میں آ گیا۔ اس نے کہا، میں اس مشکل سے کس طرح جان چھڑا سکتا ہوں؟ میرا خیال ہے کہ جواب بہت سادہ ہے کہ پہلے اپنی غلط سوچ اور مقابلے کو کام کرنے دو، پھر اپنی شخصیت کو اس ربڑ بینڈ کی طرح نارمل کر لو۔ میں نے کہا، اس ربڑ بینڈ کو دیکھو جو فوراً ہی ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ یہ کام کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا مشکل۔ اس نے کہا، ہاں جی میں متفق ہوں۔ میں نے کہا، اس کا واحد حل یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارے اندر سے نفرت کے جذبات کو ختم کر دے۔ تمہیں اپنے اس دوست کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور یہ دعا کرو کہ تم اس کے بہترین ساتھی بن سکو۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے کہا، اسی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے آپ بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے خود کو اس بات کے لیے تیار کر رکھا تھا کہ آپ جو مشورہ مجھے دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں آپ کے کہنے پر اپنے اندر سے نفرت کو ختم کر سکتا ہوں۔ میں نے اسے نماز پڑھ کر خلوص سے نیت سے دعا کرنے کا مشورہ دیا۔ مجھے اس شخص کی نفرت کو دل سے ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں ایسا ضرور کروں گا۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے جانے لگا، لیکن پھر واپس آیا اور کہا، کیا میں یہ ربڑ بینڈ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ میں اسے کھینچ کر ڈھیلا چھوڑ کر دیکھا کروں گا تاکہ یہ مجھے آسانی سے یہ بات دلائے کہ مجھے خود کو کس طرح پرسکون کرنا ہے۔ جب پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے تو پھر پریشان کیوں ہوا جائے؟ آخر کیوں؟ اپنی ٹینشن دور کرنے کے لیے مندرجہ ذیل سوچ اپنائیں۔ نمبر 1، خاموشی اور اعتماد آپ کو طاقت بخشیں گے۔ نمبر 2، کچھ دیر ساکن ہو کر سوچیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نمبر 3، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ پر یقین کے ساتھ ساتھ پوری محنت اور لگن سے کام کریں، اللہ آپ کو یقیناً سکون دے گا۔